بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو فلسفے کے مسائل کے بیان میں تھی کہ قرار ہوا کہ ایک مختصر دورہ فلسفے کا اس عنوان سے پیش کیا جائے کہ جس کے اندر فلسفے کے مختلف مسائل کی توضیح اور تبیین پیش کی جائے۔ چند جلسوں سے ہماری گفتگو مسائل وجود اور مسائل ہستی کے بیان میں تھی۔ اب تک کے بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ وجود ایک بدیہی اور روشن مفہوم ہے۔ وجود مشترک معنوی ہے اور وجود غیر از مفہوم ماہیت ہے اور وجود خارج میں اصالت رکھتا ہے۔ یہ وہ مسائل تھے کہ جن کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے بعد جو اگلا مسئلہ ہم یہاں پر بیان کرنا چاہ رہے تھے وہ تھا تشکیک وجود یا وحدت و کثرت وجود۔ اس وحدت و کثرت وجود کے لیے ایک چھوٹا سا مقدمہ میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا۔ بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں، اصالت وجود کی بنا پر ہم لوگوں نے عرض کیا کہ عالم خارج یعنی جو آپ کے ذہن سے باہر عالم ہے، جو حقیقت ہے، اس عالم خارج کی تمام واقعیات اور حقائق کو وجود تشکیل دیتا ہے۔ خارج کے اندر جتنے بھی موجودات ہیں انہوں نے متن خارجی میں ہستی اور وجود کو تشکیل دیا ہوا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اصالت وجود کا معنی یہ ہوا کہ عالم تکوین اور عالم خارج وجودات سے پر ہے، وجودات ہیں جو کہ عالم تکوین اور عالم خارج کو تشکیل دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر واضح سی بات ہے کہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب عالم خارج کے اندر جس چیز نے عالم خارج کو، صفحہ ہستی کو پر کیا ہوا ہے وہ وجود ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا خارج میں کثرت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ یہ ایک طبیعی اور نیچرل سا سوال ہے، کیونکہ جب آپ نے کہا کہ عالم خارج کو، عالم تکوین کو، عالم حقیقت کو وجود تشکیل دیتا ہے اور متن خارجی میں وجود کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، حتیٰ ماہیت بھی وجود کے سائیڈ اور بغل میں کوئی جداگانہ واقعیت نہیں ہے، بلکہ اسی وجود کی محدودیت سے ہم ماہیت کو انتزاع کرتے ہیں، کیونکہ وجودات امکانی محدود ہیں، ہر ایک کی محدودیت سے ہم ماہیت کو انتزاع کرتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں وجودات امکانیہ جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں
وہ لامحدود تو نہیں ہے. خود جب وہ لامحدود نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک حد تک ان کا سعہ وجودی ہے، ان کے وجود کی وسعت ایک حد تک ہے، اس کے بعد نہیں ہے. مثال جیسے یہ کتاب میرے سامنے ہے، اب کتاب کا وجود یہاں تک ہے. مثلا جو میرے سامنے ایک کتاب ہے، اس کا وجود اس حصے تک محدود ہے کہ یہ فقط کتاب ہے. اس حصے سے آگے چلے جائیں تو کتاب نہیں ہے، دوسری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو سوال اب یہاں پر تو یہ جنم لیتا ہے نا کہ جب خارج میں فقط اور فقط واقعیت، واقع اور حقیقت کو وجود تشکیل دیتا ہے تو پھر کثرت کہاں سے آئی؟ کثرت ہے بھی یا نہیں ہے؟ تو اس مسئلے کے جواب میں مشہور دانشور اور حکماء جو عالم علم کے اندر گفتگو کرتے ہیں چند نظریات رکھتے ہیں. پہلا نظریہ جو منسوب ہے مشاء کی طرف، کہ میں مقدماتی مباحث میں مشاء کا مفصل تعارف کروا چکا ہوں کہ ان مشاء کے اندر فارابی اور مشائیوں کے رئیس بو علی سینا قرار دیے جاتے ہیں کہ بو علی سینا رئیس المشائین شمار ہوتے ہیں. ان لوگوں کی طرف منسوب ہے، ان کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ خارج میں جتنے بھی موجودات ہیں سب کے سب ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں. یعنی خارج میں حقیقتاً کثرت موجود ہے، وحدت نامی کوئی چیز نہیں ہے. یہ عام طور پر مشائیوں کی طرف نسبت دیتے ہیں. اور آپ بھی کہیں گے کہ واقعاً پہلی نظر میں تو ایسے لگتا ہے، ہماری جتنی بھی عوام ہے، ہمارے عام لوگ ہیں، سب کے سب ایسے سمجھتے ہیں کہ بھائی خارج میں واقعاً کثرت پائی جاتی ہے. گلاس کتاب سے علیحدہ ہے، پین کتاب سے علیحدہ ہے، ٹیبل کتاب سے علیحدہ ہے، انسان پیڑ سے علیحدہ ہے، پیڑ مثلا جبل سے علیحدہ ہے. یہ ساری کثرات تو پائی جاتی ہیں. اب یہ بھی کوئی بات ہے جو بیٹھ کر آپ بحث کر رہے ہیں کہ خارج میں کثرات ہیں یا نہیں ہیں؟ بھئی جتنے موجودات ہیں ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہیں. یہ بھی کوئی گفتگو کی تو بات نہیں ہے. آپ کے ذہن میں یہ ضرور سوال اٹھے گا اور آپ اسی طریقے سے سوچیں گے. کہتے ہیں کہ مشائیوں کی طرف یہی قول منسوب ہے، اگرچہ حق کے مطلب یہ ہے کہ کلن کہنا کہ مشائی حکماء کہتے ہیں کہ موجودات حقائق متباینہ ہیں، ایسے حقائق ہیں کہ جو ہر حقیقت دوسری حقیقت سے بالکل جدا ہے. محققین کہتے ہیں کہ باقاعدہ قاطعیت کے ساتھ آپ اس قول کی نسبت مشائیوں کی طرف نہیں دے سکتے. مثلا جیسے استاد شہید مرزا مطہری اپنے مباحث میں کہتے ہیں، دوسرے اساتید اور بزرگان بھی کہتے ہیں کہ بہرحال تفصیلات اپنے مقام پر، لیکن عام طور پر کتابوں میں مشہور یہی ہے. مثلا جیسے مرحوم حاجی یعنی سبزواری صاحب منظومہ ملا ہادی سبزواری، کہ بہرحال ملا ہادی سبزواری ایک اتنی بزرگ شخصیت ہے کہ میں یہاں پر اس کے بارے میں زیادہ تو نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ملا صدرہ کے فلسفے کے عظیم شارح اور مفسر گردانے جاتے ہیں. آپ کی مشہور زمانہ کتاب شرح منظومہ، کہ پہلے انہوں نے پورے فلسفے کو منظوم شکل میں اشعار کی شکل میں لکھا، پھر ان اشعار کی خود ہی تشریح اور وضاحت کی کہ کتاب بن گئی شرح المنظومہ، شرح منظومہ مشہور ہے. اور ملا ہادی سبزواری کو عام طور پر بزرگان یاد کرتے مرحوم حاجی کے نام سے، حاجی سبزواری، کہ وہ منظومہ میں شعر کے اندر کہتے ہیں وَعِنْدَ مَشَّائِيَّةٍ حَقَائِقُ تَبَايَنَتْ وَهُوَ لَدَيَّ ضَاحِكُ، کہ مشائیوں کے نزدیک عالم خارج کے اندر فقط کثرات پائی جاتی ہیں، موجودات متکثر ہیں، اور یہ جتنے بھی موجودات ہیں یہ حقائق متباینہ ہیں، ہر موجود دوسرے موجود سے بالکل علیحدہ ہے،
ان کے اندر کسی طرح کی وحدت نہیں ہے۔ وَعِنْدَ مَشَائِيَّةٍ حَقَائِقُ تَبَايَنَتْ وَهُوَ لَدَيَّ ذَاهِقُ، کہ مشائیوں کے نزدیک یہ موجودات جتنے بھی ہیں یہ حقائق متباینہ ہیں، جبکہ وَهُوَ لَدَيَّ ذَاهِقُ، ہمارے نزدیک یہ قول بالکل باطل ہے، غلط قول ہے، درست بات نہیں ہے۔ اچھا، میں آہستہ آہستہ مطلب کو اصل بات کی طرف بھی سوق دوں۔ یہ پہلا قول ہے جو مشائیوں کی طرف منسوب ہے، لیکن عزیزان من، ماشاءاللہ آپ اتنے دنوں سے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، ابھی آپ اپنے فکر کی سطح کو تھوڑا سا اوپر لے کر آئے، عوامی سطح سے تھوڑا سا اوپر آئے، تھوڑا سا اوپر آئے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ بات جو پہلی نظر میں انسان کہتا ہے کہ موجودات جتنے بھی ہیں وہ متکثر ہیں اور کثرت بھی ایسی کہ ان کے درمیان کسی طرح کی وحدت نہیں ہے، یہ قول کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اولاً پہلا اشکال اس پر یہ آئے گا کہ اگر کائنات کے جتنے بھی موجودات ہیں وہ سارے کے سارے متکاثر اور متباین ہیں، اس معنی میں کہ ان کے اندر کوئی بھی جہت وحدت نہیں ہے، تو پھر ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان تمام متباین حقائق سے مفہوم واحد کو کیسے انتزاع کرتے ہو؟ بھائی اگر خارج کے اندر آپ کے ذہن سے ہٹ کر جتنے بھی موجودات ہیں وہ حقائق متباینہ ہیں، حقائق متباینہ ہیں یعنی کیا؟ یعنی ایک دوسرے سے جدا ہے، ایک دوسرے سے جدا ہے وہ بھی اس معنی میں کہ ان کے اندر کوئی بھی جہت وحدت نہیں ہے، کسی بھی چیز میں آپس میں مشترک نہیں ہے۔ خب اگر کسی بھی چیز میں آپس میں مشترک نہیں ہے تو سوال ہمارا یہ ہے، ایسے متکاثر اور متباین موجودات سے مفہوم واحد کو کیسے انتزاع کرتے ہو؟ ایک مفہوم کو کیسے نکالتے ہو؟ ہم نے عرض کیا نا، مفہوم وجود تمام موجودات پر برابر برابر صدق کرتا ہے۔ یہ ہم نے اشتراک معنوی وجود کی بات میں آپ کو بیان کیا تھا کہ ایک ہی مفہوم ہے اور ایک ہی معنی میں تمام موجودات پر صدق کرتا ہے۔ خب اشتراک معنوی وجود کا یہ معنی تھا۔ خب سوال یہ ہے، اغیون مشا، اگر یہ ان کا قول ہو جیسا کہ مرحوم حاجی فرماتے ہیں، اگر ان کا قول ہے تو ہمارے اس سوال کا کیا جواب دیں گے آپ؟ اگر ہر موجود دوسرے موجود سے بالکل ذاتاً علیحدہ ہے اور ان میں کوئی بھی وجہ اشتراک نہیں ہے، کوئی بھی وجہ اتفاق نہیں ہے، وحدت نہیں ہے، تو پھر ایک مفہوم کیسے لے رہے ہیں آپ؟ خب یہ بنیادی سوال ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ مباین چیزوں سے، متکاثر چیزوں سے آپ مفہوم واحد کو انتزاع کریں؟ نمیش آغا، مفہوم واحد کا مقصد کیا ہے؟ یعنی مفہوم وجود۔ مفہوم وجود کتاب پر بھی صدق کر رہا ہے، مفہوم وجود قلم پر بھی صدق کر رہا ہے، مفہوم وجود قلم پر بھی صدق کر رہا ہے، موبائل پر بھی صدق کر رہا ہے، ٹیبل پر بھی صدق کر رہا ہے، ہر موجود پر مفہوم وجود صدق کرتا ہے، وہ بھی ایک ہی معنی میں۔ خوب، اگر ان تمام موجودات میں جہت وحدت نہیں ہے تو ایک مفہوم کیسے انتزاع کیا آپ نے؟ خوب یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ اس اعتبار سے یہ کہنا کہ جتنے بھی موجودات ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں اور متباین ہیں، ان میں کوئی جہت وحدت نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ اگر اس طریقے سے ہوتا تو ہمارا ذہن کبھی بھی مفہوم واحد کو انتزاع نہیں کر سکتا تھا۔ بھائی جداگانہ چیزوں سے جن میں کوئی جہت وحدت نہیں ہے ایک مفہوم کیسے آپ انتزاع کر رہے ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ لہذا یہ کہنا کہ جتنے بھی موجودات ہیں وہ سارے کے سارے حقائق متباینہ، یہ بات غلط ہے۔ ھذا اولاً، پہلا اعتراض اس نظریے پر۔ دوسرا، دیکھیں آغا، ہم نے علت و معلول کے مباحث کو آپ کی خدمت میں عرض کیا اور عرض کیا کہ علت و معلول کے اندر سنخیت ہوتی ہے، مناسبت ہوتی ہے، یعنی جو معلول کے اندر کمال ہے وہ بنا و اعلیٰ و اتم علت کے اندر موجود ہوتا ہے۔ خوب اس سنخیت کے قانون کو ہم نے علت و معلول کے مباحث میں ذکر کیا۔
دوسرا اعتراض اور سوال یہ جو مشاء کی جانب منسوب نظریہ ہے اس پر یہ ہوتا ہے، اگر تمام موجودات حقائق متباینہ ہیں تو پھر کس طریقے سے ان کے مابین علت و معلول کا رشتہ قائم ہو رہا ہے؟ علت و معلول کا رشتہ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا علت و معلول کے درمیان سنخیت چاہیے. جب دو موجود متباین بتمام ذات ہیں، کوئی وجہ اشتراک نہیں ہے، تو پھر تو ایک موجود دوسرے موجود کے لیے علت نہیں بن سکتا. جو متباین حقائق ہیں ان کے مابین تو سنخیت چاہیے، مناسبت چاہیے. خب یہ ایک دوسرا اعتراض. تیسرا اعتراض، خداوند منان اس پوری کائنات کو اپنے وجود کے لیے آیت قرار دیتا ہے. کہتا ہے پوری کائنات آیت حق ہے. آیت یعنی کیا؟ آیت یعنی نشان، آیت یعنی علامات. اس آیت کی میں آپ کو مثال دوں، آپ آئینے کے سامنے جاتے ہیں، آئینے کے اندر آپ کی تصویر ظاہر ہوتی ہے. وہ جو آئینے کے اندر آپ کی تصویر ہے نا، یہ آپ کے وجود کی آیت ہے، نشانی ہے. درست ہے؟ آیت کا کام ہوتا ہے ذل آیت کو یعنی صاحب آیت کو دکھانا. قرآن کہتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. کائنات کا ذرہ ذرہ، آفاق و انفس، یہ سب آیت خدا ہے. خب جب آیات خدا ہے تو آیت کا کام تو یہ ہے کہ ذل آیت کے کمالات کو دکھائے. خب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب موجودات سارے کے سارے متباین بتمام ذات ہوں تو کبھی بھی ایک موجود متباین دوسرے متباین کے لیے آیت اور نشانی نہیں بن سکتا؟ یہ دوسرا اعتراض. اس اعتبار سے یہ جو آغایون مشاء کا نظریہ ہے یہ درست نہیں ہے. درست ہے؟ اچھا تو پھر کیا کہیں ان کے مقابل؟ پس اس نظریے کو کہتے ہیں، یہ جو مشائین کا نظریہ ہے کہ موجودات حقائق متباینہ ہیں، اس نظریے کو کہتے ہیں کثرت وجود و موجود. موجودات جتنے بھی ہیں متکثر ہیں. تو یہ نظریہ ہم نے کہا درست نہیں ہے. ان کے مقابل، کہ میں اس نظریے کی وضاحت نہیں کرتا، ان کے مقابل عرفاء کا نظریہ ہے، اہل معرفت کا نظریہ ہے، جو آپ وحدت الوجود یا وحدت شخصی کے نام سے سنتے ہیں. وحدت وجود یا وحدت شخصی جو عرفاء کہتے ہیں وہ مشائین کے بالکل برعکس. مشاء کہتے ہیں جتنے بھی موجودات ہیں سب کے سب موجودات متکثر ہیں، متباین بتمام ذات ہیں، کوئی جہت وحدت نہیں ہے، صرف متکثر موجودات ہیں کہ اس کو ہم نے رد کیا، نہیں ہو سکتا. ان کے مقابلے میں عرفاء کہتے ہیں کہ ناغا وحدت وجود، کائنات کے اندر وجود فقط ایک ہے اور وہ خدا کی ذات ہے، اس کے علاوہ موجود نہیں ہے. کیونکہ آپ بھی کلامی زبان میں کہتے ہیں نا کہ خدا کا وجود لامحدود ہے. خوب اس لامحدود کا ذرا معنی تو کرے، لفظ آپ بیان کر دیتے. لامحدود ہے یعنی عالم ہستی کے اندر کوئی ایسا موطن نہیں ہے کہ جس جگہ پر حضرت حق اور خدا کے وجود کا حضور نہ ہو. خب لامحدود کا تو یہی معنی ہے. اگر آپ کہیں کہ خدا کا وجود ہے لیکن اس کے مقابلے میں میرا وجود بھی ہے، اس کا مقصد یہ ہوگا کہ خدا کا وجود محدود ہو گیا، یعنی حد اقل آپ والا جو مورد ہے، آپ کا جو موطن ہے وہاں پر خدا نہیں ہے، الیاذ باللہ. خوب یہ تو محدود بنا دیا آپ نے. عرفاء اہل معرفت ایسے کہتے ہیں. اچھا اس کا معنی کیا ہے کہ آیا کائنات کے اندر اور کوئی موجود نہیں ہے؟
خوب یہ تو بداہتاً غلط بات ہے. کائنات کے اندر موجودات ہم دیکھتے ہیں، آپ کا وجود ہے، میرا وجود ہے، کتاب کا وجود ہے، موبائل کا وجود ہے، زمین کا وجود ہے، آسمان کا وجود ہے. ان تمام موجودات کا انکار مگر کر سکتے ہیں آپ؟ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یا اگر ان کا انکار نہیں کرتے، نعوذ باللہ، ان تمام چیزوں کو آپ خدا کہتے ہیں، العیاذ باللہ، یہ تو کفر ہے. عرفا کہتے ہیں نہ ہم دوسرے موجودات کے واقعیت کا انکار کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ دوسری واقعیات نہیں ہیں، دوسری واقعیات بھی ہیں، اور ان دوسری واقعیات کو خدا بھی نہیں کہتے. یہ بھی ہے، یہ بھی عرفا کہتے ہیں. کس نے کہا کہ آپ خدا ہے؟ نعوذ باللہ. کس نے کہا کہ یہ موبائل خدا ہے؟ کس نے کہا کہ یہ پہاڑ خدا ہے؟ العیاذ باللہ، یہ کفر ہے. خوب آغایون عرفا، یہ آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں. ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ کائنات کے اندر موجود فقط خدا ہے، اور دوسری طرف سے کہتے ہیں دوسرے موجودات کی واقعیت کا بھی انکار نہیں کر رہے، دوسرے موجودات کو ہم خدا بھی نہیں کہہ رہے. تو پھر یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو کوئی عقل مند انسان کیسے ان چیزوں کو باور کرے؟ خوب یہاں پر آتا ہے کہ وحدت وجود جو عرفا ہے بیان کرتے ہیں، اس کو سمجھنا دقیق اور مشکل ہو جاتا ہے. عرفا اپنے مقام پر کہتے ہیں کہ میں اس وقت ان کے نظریے کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کرنا چاہتا، فقط یہاں پر اشارہ کر رہا ہوں. عرفا کہتے ہیں کہ بابا آپ نے جو اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت کی بحث میں نتیجہ لیا تھا کہ وجود متن واقعیت کو پر کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ماہیت واقعیت نہیں رکھتی. در عین حال کے متن واقعیت میں ماہیت نہیں ہے مستقل اور بذات طریقے سے، لیکن پھر بھی تحقق رکھتی ہے. وہ لوگ بھی ایسے کہتے ہیں، کہتے ہیں وجود خدا کی ذات میں منحصر ہے، باقی جتنے ممکنات ہیں یہ سارے کے سارے مظاہر کمالات خدا ہے، خدا کے کمالات کا جلوہ ہے، ظہور ہے، تجلی ہے، آیات ہے. یہ خدا نہیں ہے، العیاذ باللہ. اور توہم اور وہم بھی نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ یہ فقط توہم ہو، نہ 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 نہ، واقعیت بھی ہے، لیکن ان کی واقعیت تجلی اور جلوے کی حد تک ہے، ظل اور سائے کی حد تک ہے، کہ بہرحال اس کی تفصیلات میں یہاں پر عرض نہیں کرنا چاہتا. یعنی یہ جو بعض ناواقف قسم کے لوگ کہ جنہوں نے کبھی اہل معرفت کی کسی کتاب کو اور کسی بات کو ہاتھ لگا کر نہیں دیکھا، وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ وحدت الوجود یعنی ساری چیزیں خدا، نعوذ باللہ. وحدت الوجود یعنی حلول اور اتحاد، نعوذ باللہ. نہ عزیز من، کوئی بھی عارف پاگل نہیں ہے کہ آ کر ان موجودات کو خدا کہے. العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، ثم العیاذ باللہ. نہ عزیز من، وحدت وجود کا معنی یہ نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے. اور یہ بھی بات درست ہے کہ وجود منحصر ہے خدا کی ذات میں. اچھا، ان واقعیات کو کیا کہیں گے آپ؟ کہتے ہیں ان واقعیات کو مظاہر کہیں گے، جلوہ کہیں گے، تجلی کہیں گے، یا قرآن مجید کی اگر آیت کو اور نظر کو بیان کروں تو ان کو آیات کہیں گے. یہ قرآن کا دقیق استعمال ہے کہ قربان جائے انسان قرآن کی فصاحت و بلاغت پر، اس کلام حق پر، کہ خدا نے موجودات کو آیت کا نام دیا ہے. اور اہل معرفت عیناً اسی قرآن کے استعمال کو لیتے ہیں کہ آیت ہے، علامت ہے، نشانی ہے، تجلی یعنی آیت. بہرحال یہاں پر اور بہت سارے تفصیلی مباحث ہیں کہ ان مباحث کو یہاں پر چھیڑنا مقصود نہیں ہے. یہ دو نظریے
کہ عرفا کہتے ہیں کہ وجود ایک ہے، لیس فی الدار الا الدیار۔ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شاعر لبید کا شعر پڑھا گیا کہ جس شعر میں یہ جملات تھے، الا وکل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل۔ مرحوم صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اسفار میں لکھتے ہیں کہ طرب طربا قدسیا، پیغمبر پر ایک قدسی حال طاری ہوا جیسے ہی آپ نے یہ شعر سنا، اور آپ نے فرمایا اصدق شعر ما قالتہ العرب یا ما قالہ العرب قول لبید، صادق ترین شعر جو عربوں نے کہا ہے وہ یہی لبید کا شعر ہے کہ الا وکل شیء ما خلا اللہ باطل، خبردار آگاہ ہو جاؤ، خدا کے علاوہ جو چیز بھی ہے وہ حالق ہے، باطل ہے، عاطل ہے، زائل ہے، فانی ہے۔ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مُحَالَةَ زَائِلُ، بالآخر جو نعمت ملی ہے ایک دن وہ نعمت آپ کے ہاتھوں سے چلی جائے گی۔ عزیز مان، ان اشعار کا اور ان چیزوں کا معنی یہ نہیں ہے کہ موجودات نہیں ہیں، بلکہ الا وکل شیء ما خلا اللہ باطل کا معنی وہی ہے، کل من علیہا فان الا وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ ہم لوگ ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہر چیز قیامت میں فانی ہوگی۔ نہ عزیز من، اگر کوئی بندہ پڑھا لکھا ہو تو کل من علیہا فان یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور علم اصول میں کہتے ہیں یہ مشتق ہے، اور مشتق حقیقت ہوتا ہے متلبس بالمبدا کے اندر۔ کل من علیہا فان، آج بھی، اس وقت بھی، ابھی بھی ہر چیز فانی ہے، الا وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، مگر تیرے رب کا وجہ، مگر تیرے رب کا وجہ، چہرہ، وہ اس کے علاوہ باقی فانی ہے۔ تو یہی معنی کرتے ہیں نا عرفا بھی، کہتے ہیں ہر چیز کو اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھو، وہ فانی ہے، وہ زائل ہے، وہ عاطل ہے۔ اگر اس کے اندر واقعیت کا رخ پایا جاتا ہے تو وہ یہ ہے کہ آیت خدا ہے، وجہ خدا ہے، اس اعتبار سے وہ واقعیت رکھتی ہے، وگرنہ اپنے اعتبار سے زائل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ بہرحال یہ اہل معرفت کی باتیں ہیں کہ بہت ہی گہری اور مفصل باتیں ہیں کہ یہاں پر میں ان کو تفصیلات سے ذکر نہیں کرنا چاہتا، میں یہاں پر ملا صدرہ کے نظریے کو ذکر کرنا چاہتا تھا کہ یہ دوسرا قول۔ پس پہلا قول مشائین کا کہ جنہوں نے کہا کہ کائنات کے اندر فقط کثرت ہے، وحدت نامی کوئی چیز نہیں، جتنے بھی حقائق ہیں وہ متباین ہیں، کہ خوب ہم نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں عرفا کا قول کہ نہ عزیز من، کائنات میں فقط ایک وجود ہے اور وہ خدا کا ہے، بقایا جتنے بھی موجودات ہیں وہ مظاہر ہیں، وہ جلوہ ہیں، کہ بہرحال تفصیلاتش بے مقام خودش۔ ایک اور مشہور ہے ہمارے بر صغیر میں بات کہ اگرچہ وہ اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہمارے بر صغیر میں مشہور ہے میں اس کو صرف بیان کر دیتا ہوں، لیکن یاد رکھ لیں اس کی قیمت علمی کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وحدت شہود۔ اب وحدت وجود ان کو سمجھ میں جب نہیں آیا، ہمارے ہاں مشکل لگ رہا تھا کیسے مسئلے کو حل کریں، تو انہوں نے وحدت شہود نامی ایک اصطلاح بنائی۔ وحدت شہود یعنی ہے تو موجودات متکثر، کثرت پائی جاتی ہے، لیکن عارف اس مقام پر پہنچتا ہے کہ فقط ایک چیز کو دیکھتا ہے، خوب اس کو کہتے ہیں وحدت شہود، اور اس کے ذریعے سے اپنے بہت سارے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن عزیز من، علمی دنیا میں اس کی ایک کوڑی کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بڑے پیمانے پر ہمارے پاکستان کے اندر مشہور ہے، وحدت شہود، وحدت شہود،
خوب دیکھیں اس کی علمی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی چی وحدت شہود. اصل میں وحدت وجود عرفا کے اس نظریے کو حل نہیں کر پا رہے تھے. ایک طرف سے وجود کو منحصر کیا جائے خدا کی ذات میں، دوسری طرف سے ممکنات کے وجود کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، واقعیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اب ان دونوں باتوں کو کیسے ملائیں، کیسے جوڑیں؟ اب ان سے علمی لحاظ سے یہ مطلب حل نہیں ہوا تو اپنی جانب سے وحدت شہود کی اصطلاح گھڑ لی کہ نہ ہیں تو موجودات متکثر، لیکن عارف اپنی ریاضت کے نتیجے میں ان کو ایک دیکھتا ہے. خود یعنی کیا؟ یعنی وہ غلط دیکھتا ہے. کون سی بات کر رہے ہیں؟ یہ وحدت شہود. اگرچہ اس کے بعض جسے کہیں کہ جملات اصل میں پہلی مرتبہ خود سعدی کی کتابوں میں وارد ہوا ہے، مصلح الدین سعدی کی کتابوں میں ہے. اس سے پھر انڈیا کے ایک مولانا صاحب نے اس کو تھوڑا سا بیان کیا، اور ہمارے ہندو پاک میں کہتے ہیں کہ بھئی فلاں مجدد الف ثانی صاحب نے اس وحدت شہود کا نظریہ دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا. نہ عزیز مان، یہ کوئی علمی نظریہ نہیں ہے. وحدت وجود عرفا کی اور بات ہے، یہ وحدت شہود کی بات نہیں ہے. اگر مرد ہیں تو ان کی اس بات کو سمجھے، نہ کہ ایسے آ کر اس طریقے سے وہ کرے. علی عالم، کیونکہ اس کی ارزش اور اہمیت بھی نہیں تھی، لہٰذا اس کو بیان بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، وقت بھی تمام ہو. یہ دو نظریات ہوئے. پس ایک کثرت وجود اور موجود، اور دوسرا عرفا کا نظریہ وحدت وجود. وجود ایک ہے اس کے مقابلے میں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور کثرت مجالی اور کثرت مظاہر، مظاہر متکثر ہے. دو نظریے ہو گئے. تیسرا نظریہ کہ جو ہمارا یہاں پر مقصود ہے اور جس کی وجہ سے ہم آپ کو زحمت بھی دینا چاہتے ہیں، کہ جو تشکیک خاصی کے نام سے ہے، اور یہ نظریہ ملا صدرہ اسفار میں ذکر کرتے ہیں اور ان کے نام سے مشہور ہے. اس تیسرے نظریے میں ان دونوں نظریات کی تندی نہیں پائی جاتی. مشائین جو کہتے ہیں وحدت ہے ہی